محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 14 اگست 2022 بروز اتوار کو تاریخی دن کی مناسبت سے تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ 14 اگست جو ہے وہ پاکستان کے یوم آزادی کا دن ہے، تو پاکستان کیسے وجود میں آیا اور کیوں وجود میں آیا، تو یہ دو سوال کو جو ہے اور کب وجود میں آیا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ 1947 کو جو وجود میں آیا، لیکن کیسے آیا اور کیوں آیا اس سوال کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک لیکچر لیں گے جس میں پھر ہندوستان کی جنگ آزادی کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج سیپریٹ جو ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے بات کریں گے۔ تو یہ جنگ آزادی جو ہے کن سے حاصل ہوئی تھی؟ برطانیہ سے، برٹش سے۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو جو ہے یعنی یورپ کی جو طاقت آئی تھی سب سے پہلے وہ پرتگال سے آئے تھے 1498 میں۔ واسکو ڈی گاما نام کا ایک آدمی تھا جو کالیکٹ پہ آیا تھا۔ اس کے 97 سال کے بعد جو ہے پھر ایک ڈچ کمپنی آئی۔ ڈچ کمپنی جو ہے یعنی نیدرلینڈ کو ڈچ بولا جاتا تھا، تو وہ سمجھے کہ 1595 میں آیا۔ وہ 1498 میں آئیے 1595 میں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یورپ کی جو کنٹری کے جو ہے وہ برٹش انڈیا کمپنی، وہ سمجھے 1608 میں آیا، یہ سورت میں آیا۔ اب وہ کالیکٹ میں آیا، ڈچ جو ہے پولیکٹ میں آیا اور یہ جو ہے سورت میں آیا۔ چوتھے نمبر پر پھر جو ڈینش لوگ آئے یعنی ڈنمارک کے لوگ، تو یہ جو ہے پھر 8 سال کے بعد 1616 میں آئے۔ اب پانچویں جو ہے کنٹری جو ہے فرانس آئی ہے جو 1664 میں آئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے 5 یورپی ممالک جو ہے ہندوستان پر پہلے تجارت کی نیت سے آئے تھے، لیکن جب ان کو موقع ملتا چلا گیا تو پھر وہ پاؤں پھیلاتے چلے گئے۔ اب اس میں ہوا کیا کہ بادشاہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو، تاجروں کو کہتے تھے کہ جاؤ اور ٹریڈ کر کے آؤ۔ تو اس سے پہلے یہ لوگ جو ہے لیٹن امریکہ جو ہے یا پھر سینٹرل امریکہ ہے یا پھر نارتھ امریکہ ہے، تو ایسٹ کو قبضانے سے پہلے ویسٹ کی طرف یہ لوگ گئے تھے، یعنی پورا لیٹن امریکہ کو قبضا لیے تھے۔ اور یہ قبضانے میں سب سے زیادہ مہارت جو تھی وہ 2 ملک کو حاصل تھی، اسپین کو اور پرتگال کو۔ تو ادھر سے جب تھک ہے تو پھر ادھر آنا چاہتے تھے۔ ادھر آنے میں دقت یہ تھی کہ بیچ میں سینٹرل ایشیا میں جو ہے یہ سمجھے ویسٹ ایشیا میں خلافت عثمانیہ قائم تھی، جہاں پر ابھی ترکی ہے۔ تو وہ جو ہے ایشیا اور یورپ کو جو جوڑنے والا جو باسفورس ہے، تو اس پر جو ہے خلافت عثمانیہ کا قبضہ تھا، لہذا وہ ادھر آنے کی انٹری نہیں دے رہا تھا، یا پھر وہ کوئی آدمی جو ہے زبردستی قبضہ کر کے آ نہیں سکتا تھا۔ تو ان لوگوں کو پھر ایک الٹرنیٹ روٹ کی تلاش تھی۔ تو ان کو بہت زیادہ جدوجہد کرنے کے بعد جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ کے نیچے سے ہو کر کے پھر جو ہے یہ ایشیا کی طرف آئے۔ تو پہلے بھی یہ لوگ ٹرائی کرتے تھے، لیکن افریقہ تک پہنچتے پہنچتے لگتا تھا کہ دنیا ختم ہے، ادھر اور کوئی دنیا نہیں، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے یہ واسکو ڈی گاما جو ہے پہنچایا۔ تو شروعات میں کیا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ان لوگوں کو جو ضرورت تھی وہ کاٹن کی تھی، سلک کی تھی اور مسالے کی تھی۔ یہ کیرلا وغیرہ میں مسالے کے بہت مقدار ہے، تو یہ لوگ یہاں آتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ سلک یا کاٹن یا مسالہ وغیرہ بہت سستے داموں میں تھا، تو یہاں سے خریدتے تھے، پھر یورپ میں لے جا کے بیچتے تھے، تو منافع ہوتا تھا، تو بادشاہ کو بھی دیتے تھے، خود بھی رکھتے تھے۔ لیکن جب کسی چیز کے جو ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے اور اس کے کئی بائر آ جاتے ہیں تو پھر اس میں مہنگائی آ جاتی ہے۔ تو یورپ والے جو ہے کئی خریدار آ گئے، پہلے جو ہے صرف پرتگالی تھے تو آنے پانے خریدتا تھا، پھر جو ہے ڈچ والے آ گئے، پھر برٹش آ گئے، پھر جو ہے ڈینش آ گئے، پھر جو ہے فرانس والے آ گئے، تو ان میں کمپٹیشن ہو گیا۔ تو کمپٹیشن ہو گیا تو پھر جو سامان مہنگا ہونا شروع ہو گیا، تو پھر ان لوگوں کو منافع کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو رائیول ہے، کمپٹیشن رہے نہیں ہے تو طاقت کے زور پہ ہٹا دیتے تھے۔
تو یہ لوگ راستے ہی میں جو ہے نا اپنے یورپین کنٹری کے جو ہے دوسرے ممالک کے جہاز وغیرہ کو ڈبانا شروع کر دیے، لڑائی کرنا شروع کر دیے تاکہ کمپٹیشن نہ رہے، تم ہٹو ہم خریدیں گے اسے، ہم تجارت کریں گے۔ تو یہ لوگ بہت آپس میں لڑتے بھیڑتے تھے، تو ہندوستان میں بھی آ کے لڑنا بڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کوئی بھی تاجر رہتا ہے تو تجارت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سپوز کرتا کی اگر جو ہے کاروبار کرتے ہیں تو 100 روپیہ میں کہیں سے کرتا خرید کے لائے اور 150 روپیہ میں بیچ دیے، تو آپ کو لگے گا کہ 50 روپے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آگے چل کے آپ کو دماغ میں آئے گا کہ جس سے میں 100 روپیہ کے لیتا ہوں وہ تو بھی کہیں سے بنواتا ہوگا یا بناتا ہوگا، تو 50 روپیہ اس کو کاسٹنگ پڑتی ہوگی، 50 روپیہ فائدہ رکھ کے مجھ کو بیچتا ہے، تو کیوں نہ میں خود سے جو ہے وہ مینوفیکچرنگ یونٹ ڈال لوں کہ وہ 50 روپیہ بھی مجھے ملے اور یہ 50 بھی ملے۔ تو اس طرح جو ہے کاروباری لوگ پھر فیکٹری ڈالتے ہیں، تو یہ کاروباری لوگ جو ہے ہندوستان میں اپنی فیکٹری ڈالنے کی کوشش کرنے لگے، پھر وہ لڑائی اڑائی کرتے تھے، تو اس کے لیے پھر جو ہے یہ لوگ فورٹ بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ اب ادھر کیا ہوا ہندوستان میں کہ مغل کے آنے سے پہلے ہی یہ جو ہے یورپین کنٹری کے لوگ آ گئے تھے، 28 سال پہلے آئے تھے، ابھی دہلی سلطنت قائم تھی، ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، تبھی جو ہے یہ پرتگال کے جو ہے واسکو ڈی گاما آیا تھا 1498 میں۔ اس کے 28 سال کے بعد 1526 میں ظہیر الدین بابر آیا ہے، پانی پت کی لڑائی ہوئی ہے، پہلی پانی پت کی لڑائی ہے، اس میں اس کی جیت ہوئی ہے، تو مغلیہ امپائر قائم ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا ہمایوں آیا، پھر اکبر آیا، پھر تو اورنگزیب آیا تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو اس کے زمانے میں جو ہے یہ برٹش امپائر جو ہے وہ پھیل نہیں پائے اور آگے نہیں بڑھ پائے، لیکن دھیرے دھیرے یہ برٹش امپائر کیا کر رہے تھے، یہ برٹش کمپنی جو ہے دوسرے جو یورپ کی کمپنی تھی اس کو جو ہے باہر کر رہی تھی، مار مار کر کے، لاسٹ میں سمجھے کہ صرف فرانس بچ گیا تھا تو اس کو بھی تھوڑا سا سائڈ کر دیا، لیکن ان کو مین تھریٹ کس سے رہ گیا تھا، مغل سے، مغل میں بھی وہ اورنگزیب سے۔ تو اورنگزیب کی لیکن وفات ہو جاتی ہے 1707 میں، تو 1707 میں جب ہوتی ہے تو پھر یہ انگریز بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ادھر مغل کے جو بادشاہ تھے یہ کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو ایک شخصیت پیدا ہوئی مسلمانوں میں، بہت بڑی شخصیت، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی 1703 میں۔ تو وہ جب جوان ہوئے تو لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیے، خاص طور سے جو راجے نواب وغیرہ تھے مختلف علاقوں میں، کہ آپ لوگ جو ہے آپس میں مت لڑیے، ہوش کے ناخن لیجئے، ورنہ انگریز جو ہے سب کو ختم کر دے گا۔ لیکن وہ کوئی دھیان وان نہیں دے رہا تھا، اور ادھر جو ہے دوسرے امپائر وغیرہ بھی کھڑے ہو رہے تھے، مراٹھا امپائر کھڑا ہو رہا تھا مہاراشٹر میں، پھر جو ہے پنجاب میں جو ہے سکھوں کے امپائر کھڑی ہو رہی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ دیکھو حالات کے ناخن لو، کئی طرف سے چاہے دشمن آ گئے ہیں تو عیش کی دنیا سے نکلو اور جو ہے ریئلٹی میں آؤ۔ لیکن نہیں آ رہے تھے، تو مراٹھا امپائر جو کافی تیزی سے پھیل رہا تھا، اور وہ کافی جو ٹیکس وصولنے کی کوشش کر رہا تھا، دہلی تک تقریباً پہنچ گیا تھا۔ تو پھر جو ہے جب یہاں کے نواب لوگ جو ہے کان نہیں دھرے، سیریس نہیں ہوئے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو لگا کہ اس طرح سے تو یہ پورے چھا جائیں گے، تو ہم لوگوں کے تو پورا مذہب ہی کو یہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے صورتحال سے آگاہ کیے افغانستان کے جو ہے سپاہی، اس کو حاکم کو، احمد شاہ ابدالی کو۔ تو پھر وہ وہاں سے آیا، پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی۔ ایک جنگ تو سمجھے کہ ظہیر الدین بابر نے لڑا، پھر اکبر نے لڑا، اور یہ احمد شاہ ابدالی کی اور یہ مراٹھوں کی لڑائی ہوئی۔ تو اس میں مراٹھے جو ہے بری طرح ہارے اور وہ جیت گیا، تو اس سے مسلمانوں کو تھوڑا سا ریلیکس ملا۔ لیکن ادھر یہ مراٹھا کمزور ہو گیا، ادھر مغل جو ہے سیریس ہو ہی نہیں رہے تھے، لہذا 1757 آتے آتے وہ کیا ہوا کہ بنگال پر جو اس کا قبضہ ہو گیا، برٹش کمپنی کا، برٹش انڈیا، ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھا۔ تو وہاں کا جو نواب تھا سراج الدولہ، تو 1757 میں میر جعفر کی جو ہے وہ سمجھے کہ غداری کی وجہ سے وہ ہار گیا، وہ مارا گیا، اور 1757 میں پہلا سمجھے کہ بنگال کا صوبہ انگریز کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہاں پہ یہ ہوا۔ دوسرا پھر کیا ہوا جھٹکا
کہ بکسر میں جو ہے، بہار میں ایک جگہ ہے بکسر، وہاں پر جو ہے ایک تھا اودھ کا نواب شجاع الدولہ، اور اس کا جو ہے مغل کا جو بادشاہ تھا شاہ عالم، اور بنگال کا نواب جو تھا جہاں پر قبضہ ہو گیا تھا، تو مین نواب تو مر گیا تھا شجاع الدولہ، لیکن ایک دوسرا نواب جو تھا میر قاسم، وہ تینوں مل کر کے سوچا کہ ہم فائٹ دیتے ہیں انگریزوں کو، لیکن تینوں کی فوج کو جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی ہرا دیا۔ تو دوسرا جھٹکا لگا مسلمانوں کو، پہلا لگا 1757 میں اور دوسرا لگا 1764 میں، کتنے سال کے بعد؟ 7 ہی سال کے اندر۔ پھر ان لوگوں کے جو ہے آگے بڑھنا نیچے آنا شروع ہوا، بنگال سے پھر نیچے آیا، اور میسور میں یہ لوگ جنگ شروع کی۔ میسور میں اس وقت حکومت تھی ٹیپو سلطان کی، تو 3-4 جنگیں جو ہے مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی اور ٹیپو سلطان میں ہوئی، لیکن بالآخر جو ہے ٹیپو سلطان 1799 میں شہید ہو گئے۔ تو یہ سمجھیے 18ویں پوری صدی جو ہے مسلمانوں کی یہ زوال کی جو ہے داستان ہے، کہ 1757 میں سراج الدولہ بنگال ہار گیا، پھر 1764 میں اودھ ہار گئے، اور 1799 میں سمجھیے میسور بھی ہار گئے۔ اور ٹیپو سلطان کی اتنی دھاک تھی کہ اس کے انتقال کے بعد جو ہے انگریزوں نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اب ہوا کیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک مرتبہ تو بچا دیے 1761 میں، لیکن ان کا انتقال ہو گیا 62 میں۔ لیکن ان کے بیٹے جو تھے وہ کافی پڑھے لکھے تھے، تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ یہ تو سب جتنے بھی نواب تھے سب کولیپس کر گئے، کچھ ڈر گئے ہیں، جو میدان میں آئے وہ مارے گئے، اب ٹیپو سلطان جیسا آدمی مارا گیا تو اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا اب ہم لوگوں کو خود میدان میں آنا پڑے گا۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بھتیجے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ رائے بریلی کے تھے، یو پی کے، ان کو بولے کہ تم لوگ جو دورہ کرو، ماحول بناؤ، اور پھر جو ہے ہم لوگ خود میدان میں آپ اترتے ہیں۔ اب سے جو ہے دینی قال اللہ قال رسول سے نہیں کام چلے گا، میدان میں آتے ہیں۔ تو ان کو لیڈر بنائے، وہ بہت زیادہ جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت بہت زیادہ تھی، اور مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا مشیر خاص بنا دیا۔ اب بولے پورے ہندوستان کا دورہ کیجیے، اور جہاں جہاں لوگ تیار ہوتے ہیں جہاد و آزادی کے لیے ان کو آرگنائز کیجیے، اور پھر جو ہے لانچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے 1818 میں پورے ہندوستان کو یہ کیے، اور پھر یہ لوگ منصوبہ بنائے کہ کہاں سے آغاز کیا جائے، کیونکہ پورا ہندوستان ہی کیپچر کر لیا تھا۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ ایک سائڈ لے کر کے جو ہے کام شروع کرتے ہیں۔ تو سائڈ کیا ہے؟ افغانستان کے بارڈر کے بعد دیکھیں گے تو وہاں پر جو ہے سکھوں کی حکومت تھی، اور سکھ وہاں پر جو ہے بہت زیادہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے مسلمانوں پر۔ تو وہاں سے برابر خبریں آتی تھی کہ دیکھیں ہم پہ ظلم ہو رہا، یہ ہو رہا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو ایک طرف سے پیچھے کا بارڈر بھی سیف رہے گا، اور ادھر سے پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ لوگ وہاں گئے، پشاور جو ابھی پاکستان میں ہے۔ اب وہاں پر جو ہے سکھوں سے جنگ کیے، اور 1820 میں ان لوگوں کو کامیابی ملی۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، لیکن یہ لوگ تھوڑا سا ہارڈ اسلامک بنیاد ڈال دیے۔ اب لوگوں کی تربیت تھی نہیں، وہ تو دشمن کے جوش میں آ کر کے جو ساتھ دے دیے تھے، لیکن جب اسلامی اصول لاگو ہوا تو پھر جو ہے تھوڑا کسمسانے لگے۔ اب پھر اس میں جو ہے منافق وغیرہ بھی ایک دو مخبر وغیرہ پیدا ہو گئے، تو یہ زیادہ دن جو ہے یہ اسلامی حکومت چل نہیں پائی۔ اور اس میں کیا ہوا کہ 1831 میں جو ہے سکھوں نے جو ہے پھر پلٹ کر کے وار کیا، اور سمجھ جائیے کہ یہ دونوں لوگ لیڈر شہید ہو گئے، اور یہ پوری تحریک جو ہے کچل دی گئی۔ تو اس کو بولتے ہیں تحریک شہیدین، 2 شہیدوں کی تحریک۔ تو 2 سے مراد کون ہے؟ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید۔ تو شاہ اسماعیل شہید کون ہیں؟ یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، اور سید احمد بریلوی کون ہیں؟ یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کے شاگرد ہیں۔ تو یہ دونوں جب شہید ہو گئے تو اب یہ ہے کہ تھوڑی سی مایوسی آ گئی کہ 3 جنگ تو حکمران لوگ ہار گئے تھے،
اب ادھر مغل میں وہ جو بادشاہ ہے وہ عیش کی دنیا سے باہر ہی نہیں نکل رہا. پھر اب یہ علماء کرام میدان میں آئے، لیکن ان کی بھی جیتی ہوئی بازی ہار میں پلٹ گئی 1831 میں. لیکن پھر بھی یہ مایوس نہیں ہوئے، پھر یہ لوگ تھوڑا سا آرگنائز ہوئے علماء کرام وغیرہ، اور ان کے جو باقیات تھے یہ تو وہاں پہ پشاور میں جا کر کے کرش کر دیے گئے، لیکن وہاں پہ جو موومنٹ چل رہی تھی تو یہاں سے بیکنگ تھا پورا. تو یہ جو باقی رہ گئے تھے یہاں پر، تو وہ لوگ پھر سے آرگنائز کیے، آرگنائز کر کے سوچے کہ ایک مرتبہ جو ہے اچھی پلاننگ کے ساتھ انگریزوں کو جو ہے اکھاڑ پھینکنا ہے اور مختلف جگہ پہ ایک ساتھ جو ہے بغاوت کر دینا ہے. تو اس کے لیے ان لوگوں نے جو ہے 31 مئی کا 1857 کا ڈیٹ فکس کیا، کیونکہ اس گاؤں میں بغاوت ہوئے تو پورے جو ہے انگریز فوج آ جاتے تھے، کچل دیتے تھے. اس شہر میں ہوا تو یہ ٹرین وغیرہ اسی لیے ایجاد کی، مطلب ریل پٹری وغیرہ جو بچھائے تھے یہ مسلمانوں کے یا ہندوستانیوں کے بھلائی کے لیے نہیں بچھائے تھے، فوج فوراً موبلائز ہو جائے اس کے لیے کیے تھے. تو ان لوگوں نے پلاننگ بنایا کہ ایک ساتھ ہم جو ہے بغاوت کریں گے، کتنی فوج کہاں لے جائے گا. تو اس لحاظ سے جو ہے 31 مئی 1857 کی ڈیٹ ان لوگوں نے فکس کی. لیکن ہوا کیا کہ وہ سارے پلاننگ ہونے کے باوجود وہ ٹائم سے پہلے ہی بسفوٹ ہو گیا. سمجھ میرٹھ کی چھاونی میں آپ جانتے ہیں کہ منگل پانڈے نام کا آدمی جو ہے، جو فوجی تھا، اس کو جو ہے انگریزوں نے کہا کہ دانت کے ذریعے سے کارتوس کاٹو. پہلے جو اب وہ جو ہے جو اس کا ڈھکن ہوتا تھا جس کو دانت سے کاٹنا پڑتا، تو وہ لوگ توہین کرنے کے لیے سور کی چربی یا پھر گائے کی چربی لگاتے تھے. اب گائے کی چربی غیر مسلموں کے لیے بہت توہین آمیز، اور سور کی چربی مسلمانوں کے لیے بہت توہین آمیز، لیکن کرنا پڑے گا ایسا تاکہ ول کرش ہو. منگل پانڈے نام کا جو آدمی تھا، جو فوجی تھا، اس نے منع کر دیا، تو اس کو کورٹ مارشل کیا گیا. تو اسی میں اس نے جو ہتھیار چلا دیا، تو وہ وہیں سے جو ہے بغاوت ایک پھوٹ پڑی میرٹھ. اور پھر میرٹھ میں بغاوت پھوٹ پڑی تو وہ لوگ جو اس چھاونی پہ بغاوت کر قبضہ کر لیے، اور پھر یہ سب دلی چلے آئے. اور سارے دلی میں آنے کے بعد جو ہے نا بہادر شاہ ظفر جو تھا آخری مغل بادشاہ، اس کو بولے کہ آپ کھڑے ہوئیے، آپ کی قیادت میں ہم لوگ لڑیں گے اور سمجھیے کہ انگریزوں کو مار بھگائیں گے. وہ شروع میں تو اس کی پلاننگ تھی نہیں، یہ تو اچانک کا معاملہ تھا، لیکن لوگوں نے کہا آپ کھڑے ہوئیے. وہ کھڑا ہوا، لیکن تیاری تو تھی نہیں. پورے ہندوستان میں ہی بغاوت کے تو پورے جو ہے پلاننگ ہو ہی چکی تھی، بس یہ کہ بیفور 20 روز پہلے معاملہ ہو گیا. تو وہ جو ہے دھیرے دھیرے دلی پہ انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، تو پورے بغاوت جو ہے کلیپس کر گئی. اس کے نتیجے میں جو انگریزوں کو غصہ آیا ہے اور ظلم و ستم کا جو شکار بنا ہے، اور جب وہ جتنا ڈیپ ڈگ کرتا تھا تو اتنی بڑی پلاننگ نیچے دکھتی تھی. اچھا یہ منصوبہ تھا، یہ منصوبہ تھا، یہاں بھی بغاوت کا، وہاں بھی بغاوت کا. تو پتا چلا کہ 30,000 مسلمانوں کو دلی سے جلا وطن کر دیا، 27,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، پھانسی دے دیا. دلی سے میرٹھ، دلی سے سہارنپور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، ایسا معاملہ کر دیا تھا. تو یہ جو ہے سمجھے کہ یہ عوامی بغاوت تھی. تو اس کو مسلمان لوگ جو ہے یا ہندوستانی لوگ جو ہے انقلاب بولتے ہیں، 1857 کا انقلاب. اور انگریزوں نے اس کو غدر کا نام دیا کہ تم لوگ غداری کیے، اندر ہی اندر پلاننگ بنائی. تو اس میں جو ہے فرسٹ مرتبہ تھا جو ہندو مسلمان سب شریک ہوئے. لیکن شروعات میں پلاننگ جو تھی وہ مسلمانوں کے تھی، لیکن لیڈ مسلمان کر رہے تھے، لیکن برادران وطن کو بھی ساتھ لیے ہوئے تھے. لیکن انسیڈنٹل معاملہ جو ہوا وہ غیر مسلموں سے ہوا، وہ منگل پانڈے والا معاملہ جو آیا تو اس کی وجہ سے. لیکن یہ 1857 کا پہلا ایونٹ ہے جس میں ہندو مسلمان دونوں شریک ہوئے. تو پھر جو ہے انگریزوں کے ہوش کے ٹھکانے آ گئے کہ اتنا بڑا انقلاب یہ دونوں طبقہ کر رہے ہیں تو اس کو نہیں سنبھال پائیں. تو پھر برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا یہ ملی کہ ملکہ برطانیہ جو تھی وکٹوریا ملکہ، اس نے یہاں سے اس کو سسپینڈ کر دیا، تم سے نہیں ہو پائے گا یہاں پہ، تم اتنے لوگوں کو مروا دیے، بغاوت کروا دیے.
اب براہ راست جو ہے برطانیہ نے جو ہے انڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب تک کیا تھا، 1757 سے لے کر کے 1857 تک 100 سال ہم لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر میں تھے۔ جیسے ریلائنس جیو، تو یہ کمپنی ہے، یہ انڈیا نہیں ہے، گرچہ انڈیا کی بیکنگ ہے لیکن کمپنی ہے۔ تو اب ریلائنس والا جائے شری لنکا کو جو ہے خریدتے خریدتے کمزور کر دے، ایک یہ کہ انڈیا خود سے جا کر کے اس کو قبضہ کر لے، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو 1757 سے لے کر کے 1857 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ تھا پورے انڈیا میں، لیکن 1857 کے بعد جو ہے خود برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سائڈ کیا، اب بولا اب ہم لوگ ڈائریکٹ اس پہ حکومت کریں گے۔ تو اب یہاں پر مسلمان بالکل مایوس ہو چکے تھے، 5 ٹرائی ان کے ناکام ہو گئے تھے ہر لیول پہ بھی، یعنی سرداروں کے لیول پہ بھی، علماء کے لیول پہ بھی، عوام کے لیول پہ بھی۔ غدر والے میں تو یہ جو 1857 والا ہے، تو اس میں تو سمجھیے کہ فوجی لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، جو ہندو مسلمان فوجی تھے انگریزوں میں، وہ بھی جو بغاوت کر دیے تھے۔ تو اب تو کچھ بچا ہی نہیں تھا کہ کون طبقہ ایسا ہے کہ یہ بھی اگر آ جاتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ تو اس لحاظ سے بہت مایوسی آ گئی مسلمانوں میں بھی، مسلمان تو پہلے سے لڑ رہے تھے، اور ہندوؤں میں بھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ آیا۔ مسئلہ کیا آیا کہ برطانیہ نے کہا کہ دیکھو تم پہ ظلم زیادتی ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی ہے، چلو میں اس کو سائڈ کر دوں، اب ہم لوگ خود سے تم کو ڈیل کریں گے۔ اب میں تم کو آفر دیتا ہوں کہ تم لوگ تلوار سے حکومت چاہتے ہو یا قلم سے چاہتے ہو؟ تو آبویسلی اس کا کہنا یہ تھا کہ قلم سے اگر چاہو گے تو ہم تلوار نہیں استعمال کریں گے، یعنی قاعدے قانون سے جو ہے تم لوگ رہو، تو تم کو بھی تھوڑا بہت ہم دیں گے، مالائے ہم ہی کھائیں گے کیونکہ ہمارا قبضہ ہے، لیکن اگر بغاوت تلوار اٹھاؤ گے تو پھر تلوار سے کچل دیں گے، اور ہمارے پاس لیٹسٹ ویپن ہے، تمہارے پاس تو پرانا ہے۔ اس لحاظ سے تو تم جب ایسٹ انڈیا کمپنی سے نہیں جیت پائے تو ہم سے کہاں سے جیت پاؤ گے؟ اور اس وقت جو ہے مطلب برطانیہ کا حالم یہ تھا کہ اس کے دور اقتدار میں مطلب سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، یہاں سے وہاں تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، کہ ابھی جیسے چائنا میں اگر یہ سورج نکلا ہے تو ادھر نہیں ہے، اور ادھر نکلا تو ادھر نہیں، کہیں نہ کہیں اس کی سلطنت میں جو ہے، کیونکہ وہ آسٹریلیا میں بھی اس کی حکومت تھی، پھر جو نیوزی لینڈ پہ بھی قبضہ تھا، چائنا پہ بھی اس کا قبضہ تھا، انڈیا پہ قبضہ تھا، پاکستان پہ تھا، برما پہ تھا، سری لنکا پہ تھا، پھر آگے چلیے فلسطین وغیرہ پہ بھی بعد میں ہو گیا، پھر ادھر امریکہ پہ قبضہ تھا، مطلب ہر جگہ ہی قبضہ تھا۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں نے آفر دیا، تو مسلمان مایوس ہو گئے، تو وہ مان لیے کہ ٹھیک ہے قلم سے حکومت کیجئے، تو آپ بھی زیادتی نہ کیجئے۔ لیکن زیادتی یہ لوگ قاعدہ قانون سب کرنا شروع کر دیے۔ کیا زیادتی کرتے تھے کہ جیسے آپ کسان ہیں تو بولتے تھے اس سب میں جو ہے نا پورے میں کوئی اناج نہیں اگائے گا، تو کیا اگائے گا بھائی؟ تو نیل ہوگا، انڈیگو۔ اب انڈیگو تو کوئی کھائے گا نہیں، اس کو تو کیا ہے بیچ کر کے پیسہ آئے گا پھر اناج خریدے گا، تو اب انڈیگو ہوگا، انڈیگو پورا لے کر کے بھیج دیتے تھے کہاں؟ برطانیہ۔ کاٹن ہوگا، روئی، تو روئی تو کوئی کھائے گا نہیں، پورا ہوگا وہ برطانیہ چلا گیا، وہاں سے کپڑا بن کے آیا۔ پھر اب کسان کو کیا ملے گا؟ ہم جتنا محنت کیے تو تھوڑا سا دے دیے اس کو، پھر فکس کر دیتے ہیں اتنا اگانا ہی اگانا ہے، نہیں اگائے تو پھر تم کو جرمانہ دیا جائے گا، تمہارے پاس اتنی زمین ہے اتنا کاٹن آنا چاہیے، ہم نہیں جانتے کہ برسات ہوئی کیا ہوئی، ہم نہیں جانتے، یہ ظلم، اور نہیں کرو گے تو پھر جو ہے سزا دے دیتے۔ تو یہ اس طرح سے ظلم زیادتی کرنے لگے، تو مسلمان وغیرہ بھی مایوس ہو گئے تھے، وہ بھی مایوس ہو گئے۔ لیکن جب قلم کا جو ہے آپشن آیا تو قلم میں تو قاعدہ قانون آ گیا، تو اس میں کیا ہے ان لوگوں کو بھی سول سرونٹ وغیرہ کی ضرورت پڑی، تو بھائی ٹھیک ہے اوپر ہمارے آفیسر وغیرہ رہیں گے، لیکن نیچے تو کلرک والا پورا معاملہ تو یہیں کہ پبلک سنبھالنے پڑے گی، کیونکہ اس کی بڑی سلطنت تھی۔ تو اس نے آفر دیا کہ بھائی ایجوکیشن میں آؤ، تم لوگ سول سرونٹ کے امتحان دو، سائنس پڑھو، میتھ پڑھو، انگلش پڑھو، یہ سب کرو، ہمارے ایجوکیشن ہم تم کو یونیورسٹی وغیرہ قائم کر کے دیتے ہیں، اس میں پڑھو۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ تمہارے ذریعے سے ہم کو سول سرونٹ ملے جو ہماری خدمت انجام دیتے رہیں، اوپر ہمارے باس رہیں گے، نیچے تم لوگ کام کرو گے۔ لیکن اس میں کیا ہوا؟ مسلمانوں نے جو ہے بائیکاٹ کا راستہ اپنایا۔ مسلمانوں کو بڑی شدید نفرت تھی انگریزوں سے، غیر مسلموں کو اتنی نہیں تھی، ان کو لگتا تھا کہ ٹھیک ہے قبضہ کر لیے ہیں، لیکن ان کے لیے پرابلم کیا تھا؟ پہلے مسلمان حکمراں تھے،
اب وہ ہٹ کر کے جو ہے انگریز آ گئے، یعنی ٹوپی والا ہٹ گیا، ٹائی والا آ گیا، فرق کیا پڑا، ہم تو پہلے ہی سے نیچے ہیں۔ لیکن جس کو چھینا گیا تھا اس کو تو بڑا غصہ تھا کہ کل تک تو ہم آتے تھے باس بن کر کے، اور آج ہم کو جو ہے ذلیل کیا جا رہا ہے، تو وہ بغاوت بار بار کرتے تھے۔ آج جو حاکم طبقہ رہتا ہے تو اس کی ہوش مندی بھی بڑی رہتی ہے، تو اس لحاظ سے جو مسلمانوں کو، اب مسلمانوں کو ایک اور خطرہ تھا، ان کو کرسی سے بھی محبت تھی اور ان کو جو ہے مذہب سے بھی محبت تھی، اور یہ لوگ جو ہے اب عیسائی مشنری کے ذریعے سے مذہب کو بھی جو ہے ڈیمیج کرنا چاہ رہے تھے۔ مسلمانوں کے بعد دو مسئلہ آ گیا، تو ایک تو شدید دشمنی کی وجہ سے بولے کہ ہم کوآپریشن کریں گے ہی نہیں، تمہارے یہاں جاب میں جائیں گے ہی نہیں۔ جیسے آج بھی مسلمان سرکاری جاب کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، تو جاب میں جائیں گے نہیں تو پڑھیں گے ہی نہیں، انگریزی پڑھیں گے ہی نہیں، کاریگری کر لیں گے، کچھ کر لیں گے، زندگی تمہارے ساتھ تمہارا شکل نہیں دیکھنا چاہتے، نان کوآپریشن۔ مذہب کے لیے بھائی، تو مذہب کے لیے بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ مین مجدھار سے جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کر، کیونکہ وہ سائنس کا دور تھا، سائنٹیفک نالج کا جو ہم بات، اب اس میں جو ہے وہ اٹیک کرتا تھا۔ اب جو غالب قوم رہتی ہے نا تو اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ اب وہ لوگ الٹا ہی مسلمانوں پہ الزام لگانے لگے کہ تم لوگوں کا مذہب میں جو دم نہیں ہے، تم لوگ جو ہے تلوار سے پھیلائے ہو، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، جبکہ خود تلوار چلا کر کے انڈیا قبضہ کر رہے تھے۔ تو ٹیررسٹ ہمیشہ ٹیررسٹ کا دوسرے کو تانا دیتا ہے تاکہ مظلوم جو ہے نا وہ ہتھیار اٹھا ہی نہ پائے، کیوں مارے ہو؟ ٹیررسٹ ہے، اسی لیے دہشت زدہ کر دو پورے۔ تو وہ جو ہے، تو اب مسلمان کیا کریں کہ سائنٹیفک دور ہے، یہ جن کیا چیز ہے بھائی؟ قرآن میں آیا ہے، کہاں دکھاؤ جن، سائنس سے پروف ہوتا گیا، یہ فرشتے کیا ہیں، یہ معجزہ کیا ہے؟ تو یہ سب جو ہے سوال مسلمان کے، بھائی ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک سائنس کدھر ہے؟ تو وہ دیکھیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہمارے نوجوان اب سائنس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور پھر نئے نئے انجن وغیرہ ایجاد ہو رہے تھے سب چیز، تو اس لحاظ سے یہ سوچے کہ بھائی ہم ڈیبیٹ ہی نہیں کریں گے، جا۔ تو یہ لوگ اصحاب کہف غار میں چلے گئے۔ تو غار سے مراد کیا ہے؟ لیٹسٹ غار جو ہے وہ مدرسہ قائم کرنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے مکتب شروع کیے، کالا کالا رسول کریں گے، ہم کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہم تمہارا بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں، نوجوانوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، لہذا ہم یہ قرآن حدیث کو بچا کے رکھیں، عقیدہ وغیرہ کو بچا کے رکھیں۔ تو اس کے لحاظ سے علماء کرام جو ہے، جو آج تک جو ہے چاہے وہ تحریک شہیدین میں لیڈ کیے ہوں یا پھر جنگ آزادی میں جو ہے 1857 میں لیڈ کیے ہوں، وہ سب جا کر کے دیہاتوں میں جا کے مدارس قائم کر لیے کہ کسی طرح اب جو ہے قرآن حدیث کو حفاظت کرنا ہے۔ تو اسی میں جو ہے ایک بڑا ادارہ قائم ہوا، پہلا بڑا ادارہ، اس کی بھی تو شروعات چھوٹی سے ہوئی لیکن اس کو ترقی بہت تیزی سے ملی، وہ دیوبند میں ادارہ قائم ہوا 1866 میں، یعنی اس کے 9 سال کے بعد۔ تو اس کا نام جو ہے مطلب دارالعلوم دیوبند بعد میں رکھا گیا۔ اس کے بانی جو تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ 1857 میں بھی مطلب شامل تھے، تو انہوں نے یہ قائم۔ اس کے پہلے شاگرد جو بنے وہ مولانا محمود الحسن بنے، جن کا نام آگے آئے گا، یہ بھی بڑے لیڈر بنے۔ اب ادھر جو ہے مسلمان بالکل ہی جو ہے انگلش اسکول میں جاتے ہی نہیں تھے انگریزوں میں، اور غیر مسلم جو ہے بھر بھر کے جاتے تھے۔ تو اب یہ جو ہے سمجھے کہ 1835 سے ہی غیر مسلمین لوگ جو ہے نا انگریزی وغیرہ پڑھنا شروع کر دیے تھے، یہ جو ہے برطانیہ وغیرہ جا کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب مسلمان بائیکاٹ کے چکر میں جاتے ہی نہیں تھے، تو اب ایک جنریشن کا گیپ آ جائے گا کہ نہیں، کہ غیر مسلموں میں ایک بڑا کھیپ تیار ہو گیا پڑھے لکھے لوگوں کا، اور اس میں ایک طبقہ تھا برہمن کا طبقہ، وہ جو ہے ایسے ہی نالج کا جو بھوکا ہے، مطلب اس کے خاندانی ڈی این اے میں ہے تو وہ پڑھا لکھا مطلب طبقہ مانا جاتا ہے۔ اس کو جب موقع ملا، فیسلٹی ملی، تو وہ جو ہے کھل کر کے پڑھا ایک دم، تو وہ جو ہے بیوروکریسی میں بہت آگے بڑھ گیا، سول سرونٹ میں بہت آگے بڑھ گیا،
اب مسلمان جو بائیکاٹ کے اس میں بہت پیچھے رہ گیا. تو اس موقع پر ایک جو ہے مسلمانوں کا مسیحا بن کر کے سامنے آیا. اس پرسنالٹی کا نام تھا سر سید احمد خان. تو سید احمد تو اس کا نام تھا، بعد میں اس کو سر کا لقب ملا. تو سر سید احمد خان جو ہیں، ان کی پیدائش جیسے سمجھیے 1817 میں یہ پیدا ہوئے تھے. تو ان کے باپ دادا بھی جو ہے پڑھے لکھے تھے، لیکن ان کے باپ دادا مغل خاندان میں جو ہے دربار میں تعلیمی کام انجام دیتے تھے. تو اب جو ہے یہ انگریز آ گئے تو یہ انگریزوں کی نوکری کرنے لگے. تو پھر یہ مسلمانوں کو مسیحا بن کے سمجھانے لگے کہ دیکھو یہ بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا، انگریزی پڑھنی پڑے گی، نہیں تو تم لوگ جو ہے کچھ دنوں کے بعد کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے. زیادہ زیادہ جو ہے گوشت کی دکان چلا پاؤ گے اور کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے رہیں گے، یہ کاروبار میں بھی آگے بڑھیں گے، نوکری میں بھی آگے بڑھیں گے، اور تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے. لہٰذا آؤ پڑھو. اور جو ہے ادھر انگریزوں سے بھی جا کے بات کرتا تھا میڈیٹر کے طور پر کہ دیکھیے آپ جو ہے اتنا زیادہ جو غلط فہمی نہ رکھیں، مسلمانوں کے تعلق سے ایک جذباتی معاملہ ہو گیا. اب اگر ان کو آپ چانس دیں گے، گلے لگائیں گے، تو وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کریں گے اور وہ بھی آگے بڑھیں گے. تو آپ جو ان کو چانس، جیسے بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں نا بھی جا کر کے مسلمانوں کو بھی 1-2 MP بنا دیجئے کم سے کم، وہ کہتے ہیں نہیں ایک کو بھی نہیں بنانے کا، مختار نقوی کو بھی ہٹا دیے. تو اس طرح وہ انگریزوں کو بھی جا کے سمجھا دیتے. تو مسلمان لیکن ان کو دھیان نہیں دیے. لیکن انگریزوں کو بھی لگا کہ اب جو ہے تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو رہا معاملہ، کہ غیر مسلموں میں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں اور مسلمانوں میں بالکل کمزوری آ گئی ہے. تو انہوں نے جو ایک اصول اپنایا ڈیوائڈ اینڈ رول کا، کہ یہ اگر جو ہے اتنی بڑی بغاوت کر دیا تھا 1857 میں دونوں مل کر کے، تو یہ تو میں لک بائی چانس جو ہے تو ایکسیڈنٹل معاملہ تھا کہ 20 روز پہلے ہو گیا، پھوٹ گیا. لیکن اگر منصوبے کے مطابق اگر ہوا رہتا تھا تو ہم نہیں سنبھال پاتے. تو اگر دوبارہ اتنا بڑا ہوا تب تو نہیں سنبھال پائیں گے. تو اس لحاظ سے ان کو پہلے ہی سے کمزور کر کے رکھنا، تو ڈیوائڈ اینڈ رول کا اپنانا ہے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول میں جو ہے پہلے جو ہے مسلمانوں کو دبایا کہ تم نے ہمارے قریب آتے تو ہم چاہتے بھی نہیں تم قریب آؤ، کیونکہ تمہارے اندر جو ہے وہ بغاوت کے جراثیم ہیں. تو غیر مسلموں کو اٹھایا. لیکن یہ اٹھاتے اٹھاتے جو ہے 70 کی دہائی آتے آتے لگا کہ غیر مسلم زیادہ اٹھ گئے، اب مسلمان بالکل یہ ہو گیا. تو اب جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کو تھوڑا سا جو ہے نا ہاٹ کرنے کے لیے کہ بھائی دونوں بیلنس میں رہیں گے تب تو لڑیں گے نا، تو مسلمانوں کو آپ تھوڑا لفٹ دینا شروع کیا اور غیر مسلموں کو تھوڑا سا دبانا شروع کیا. تو اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کا پہلا کالج قائم ہوا 1875 میں. یعنی غدر مشہور اسی لیے بار بار زبان پہ غدر آتا ہے. تو غدر کے جو ہے 9 سال کے بعد دینی ادارہ قائم ہوا دیوبند میں، سہارنپور میں، اور اس کے جو ہے پھر 9 سال کے بعد دنیاوی ادارہ قائم ہوا علی گڑھ میں، جو بعد میں جا کر کے یونیورسٹی بنا اور آج یونیورسٹی ہے. تو اس کو جو ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے قائم کیے، اور اس کو سر سید احمد خان نے قائم کیا. سر سید احمد خان بڑا جو کوئی مولانا نہیں تھا، لیکن مذہبی گھرانہ تھا اور عربی وغیرہ کی تعلیم، دینی تعلیم گھر ہی سے حاصل کیے تھے. تو سیلف اسٹڈی بہت تھی اور بہت محنتی، بہت ذہین تھا. تو اس لحاظ سے کافی آگے بڑھا، اور اردو زبان کی ترقی میں اس کا بہت بڑا رول ہے. اور وہ جو ہے انسان شناس بہت بڑا تھا اور مخلص تھا، لیکن قوم پرست تھا. اسلام کو اتنا جو ہے سمجھ کم تھی، لیکن مسلمان قوم سے بڑی محبت تھی. تو وہ جو ہے نا جو اچھا انسان پڑھا لکھا ملتا تھا نا، اس کو فوراً کیچ کر لیتا تھا، اپنے پاس بلا کر کے پھر قوم و ملت کی خدمت میں لگا دیتا تھا. اور چاہتا تھا کہ انگریز بھی خوش رہے، یہ بھی خوشی سے مل جل کر رہیں، ترقی کریں. تو یہ 1895 میں یہ. اب برطانیہ میں کیا ہوا کہ ان کو لگا کہ ہندوستان جیسا جو ہے اتنا بڑا ملک ہے، اور اس وقت انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سمجھے برما سب ایک تھا. تو ان کو لگا کہ وہاں کے عوام کے مطالبات ہیں، کہیں بھی کسانوں کا ایشو ہے، کہیں مزدوروں کا ایشو ہے، کہیں کسی ہے. تو اب وہ جو ہے اگر کمیونیکیشن اگر جاری رہنے تو غصہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور اگر کمیونیکیشن کو لاک کر دیا جائے تو آدمی جو ہے تکلیف سہتے سہتے پھٹ پڑتا ہے.
تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک چینل بنایا جائے کہ بھائی اگر پنجاب میں جو ہے کسانوں کو پرابلم ہے تو برطانیہ سے کیسے بات کرے وہ. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا کرو کہ تم لوگ ایک نمائندہ آرگنائزیشن بنا لو جو تم لوگوں کے جو بھی ایشوز رہا کریں تو تم لوگ اس کو بتا دیا کرو، اب وہ ہم لوگوں کو بتا دیا کرے گا، اور ہم کو کوئی جو ہے بات سمجھانی رہے گی تو ہم اس کو بتا دیں گے، وہ تم لوگوں کو جا کر کے ڈیلیور کر دے گا، کیونکہ 50 لینگویج ہے، 50 یہاں کیسے ہم کریں گے. تو یہ بات سمجھ میں آئی، یہ سوٹ کرتا تھا انگریزوں کو. تو اس نے جو ہے کانگریس کے نام سے جو ہے ایک ادارہ وجود میں لایا 1885 میں، یعنی اس کے 10 سال کے بعد، علی گڑھ کے 10 سال کے بعد. بات سمجھ میں آئی. تو یہ کانگریس جو ہے جو آج کل یہ کانگریسی اسی کا تسلسل ہے. تو یہ جو ہے کب وجود میں آئی تھی؟ 1885 میں. اس کو کا جو بانی ہے وہ انگریزی ہے، اے او ہوم نام کا آدمی تھا. تو اب اس کو جو ہے انگریز جب آدمی کی تلاش ہوئی کہ بھائی نمائندہ بھیجو، تب پڑھے لکھے میں زیادہ تر تو غیر مسلم ہی تھے، تو کانگریس میں غیر مسلم ہی زیادہ ہو گئے. اب ادھر قدرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70 سے 80 کے بیچ میں 3 بڑی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب پیدا تبھی ہو رہے ہیں، آگے چل کر کے جو ہے کارنامہ انجام دیں گے. تو 1876 میں محمد علی جناح پیدا ہوئے. 1877 میں نیکسٹ ایئر جو ہے علامہ اقبال پیدا ہوئے، اور 1878 میں محمد علی جوہر پیدا ہوئے. تو 2 محمد علی، ایک جناح اور ایک جوہر. تو یہ تینوں جو ہے ابھی ان کی تربیت ہوگی. جب تک جو ہے یہ معاملہ چل رہا تھا. اب ادھر جو ہے مسلمانوں کے جو ہے انگریزی تعلیم کو لے کر کے جو ہے جو سب سے زیادہ کوشش کر رہے تھے وہ سر سید احمد خان کر رہے تھے، اردو کو فروغ کے لیے اور انگریزی تعلیم کے لیے. مذہبی تعلیم کے لیے جو کر رہے تھے وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو سمجھے ادارہ قائم کیے، لیکن اصل جو لیڈ کر رہے تھے وہ مولانا محمود الحسن کر رہے تھے. ان کی پیدائش ہے سمجھیے 1851 میں. اب 85 آتے آتے کافی 35-36 سال کے ہو گئے. تو وہ جو ہے وہ موومنٹ کو آگے بڑھا رہے تھے کہ غدر والا ناکام ہوا ہے تو پھر ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کریں گے. تو یہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلتا رہا. تو سر سید احمد خان کے پاس جو ہے ایک اور شخصیت پہنچے جن کی پیدائش ہوئی تھی ٹھیک غدر کے ساتھ 1857 میں. مسلمانوں میں ایک لیڈر پیدا ہوا، ان کا نام تھا علامہ شبلی نعمانی. تو وہ سر سید احمد خان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور وہ بہت بڑے مصنف تھے اور مورخ تھے، سیرت نگار تھے، قلم میں بہت طاقت تھی ان کو. تو وہ دیکھے کہ سر سید احمد خان کے پاس جو ہے بہت زیادہ مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ 2 جگہ جو ہے پرابلم آ رہا تھا. دیوبند سے جو ہے اونلی مولوی نکل رہے تھے، اور عصری علوم ان کو 0 نہیں آتا تھا، نام لکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے تھے. اور دوسرے تو علی گڑھ سے اونلی مسٹر نکلتا تھا، اور اس کو جو ہے نماز روزے کے بھی پتہ نہیں. تو ادھر اونلی مولوی اور ادھر اونلی مسٹر، تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. شخصیت تو جامع ہونی چاہیے دین دنیا دونوں کی. تو ان کو لگا کہ یہ دونوں ادارہ جو ہے ابھی کے تقاضے جو پورے نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ کو مذہب بھی بچانا ہے، عوام الناس میں بھی مذہب لے جانا ہے، اور ایک طرف آپ کو انگریز کو بھی ڈیل کرنا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ قدیم علوم اور جدید علوم دونوں کا سنگم ہونا چاہیے. کوئی ایسا ادارہ ہو جو بچوں کو دونوں تعلیم دے تاکہ دینی بھی بنے دنیا بھی بنے. تو اس کے لحاظ سے انہوں نے 1898 میں ندوۃ العلماء قائم کی لکھنؤ میں. تو وہ بھی کافی کامیاب ہوئے. سید سلمان ندوی وغیرہ جو ہے اس سے نکلے، پھر مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی وہیں کے شاگرد ہیں. تو اس لحاظ سے 3 ادارے وجود میں آئے. ایک 1866 میں دارالعلوم دیوبند، 1875 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کالج کی شکل میں، اور پھر 1898 میں ندوۃ العلماء. پہلے سے چھوٹا موٹا ادارہ تھا، لیکن اس طرح کے بڑی پرسنالٹی اگر چھوٹے ادارے میں پہنچ جاتی تو فوراً اس کی ترقی ہو جاتی ہے. اس طرح سے 1905 آتے آتے سمجھیے کہ کانگریس کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے. 1885 میں بنے ہیں، تو 20 سال آتے آتے کانگریس تھوڑی اسٹرانگ ہو گئی.
تو اسٹرانگ ہو گئی تو یہ اپنے مطالبات تھوڑے بڑھانے شروع کیے کہ یہ جو ہے صرف ہم نمائندے بیچ میں نہیں رہیں گے، اب ہم لوگوں کو تھوڑا سول وغیرہ میں بھی رائٹ دو، میونسپلٹی سنبھالیں، یہ سنبھالیں وہ سنبھالیں، تھوڑے تھوڑے کر کے دو. تو وہ تھوڑا تھوڑا ماننا شروع کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے آئیے. اب وہ لوگ پہلے ہی سے کہتے تھے کہ دیکھیں ہم لوٹنے نہیں آپ کو، ہم آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے آئے ہیں. وہ لوگ جو ہے وائٹس مین بٹن تھیوری لے کے چلتے تھے کہ یہ افریقہ ایشیا کے لوگ جو ہے ویسٹ یہ گوری چمڑی والوں پر بوجھ ہیں، ہم لوگوں کی ذمہ داری ان کو سویلائزیشن سکھائیں، اس لیے ہم لوگ آئے گھر بار چھوڑ کر کے، تو یہ ہمارا احسان مانو، تھینک یو بولا کرو. تو اس لحاظ سے جو ہے تو اب یہ لوگ بھی کہتے کہ ٹھیک ہے آپ تو سکھانے آئے تھے تو ہم لوگ سیکھ گئے تو تھوڑا تھوڑا دیجئے. تو وہ لوگ بھی دینا شروع کیے. تو دینا شروع کیے تو مسلمانوں کو لگا کہ ارے یہ تو پڑھائی کے لحاظ سے تو پورا ایک چنک غیر مسلموں کا ہو گیا ہے، ہم لوگ کا تو کچھ ہے ہی نہیں. اب لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے فریڈم موومنٹ شروع ہو رہا تھا، دوسرے ممالک جو آزاد ہو رہے تھے. تو اگر آزاد ہو گئے تو ہم لوگ کدھر رہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ون ووٹ ون مین والا معاملہ رہے گا اور اکثریت جس کو ملے گی اس کی جیت رہے گی. تو ہم لوگ تو 4 میں سے 1 مسلمان ہیں تو ہر جگہ تو یہی جیتیں گے، الا ماشاء اللہ کہیں پہ مسلمان بہت بڑا رہے گا تو اس میں جو ہے وہی مسلمان جیتے گا جو اس کے ہاں میں ہاں ملائے گا، ورنہ تو رامپور میں بھی مسلمان ہاریں گے. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کو لگا کہ نہیں، اس طرح تو یہ جو اصول برطانیہ میں چل رہا ہے کہ جس کو زیادہ ووٹ ملا اس کی پارٹی، تب تو ہم لوگوں کو حقوق ہی نہیں ملیں گے. تو یہ لوگ جو مسلمان جو نواب لوگ تھے خاص طور سے بنگال وغیرہ کے، ان کو اپنے زمین وغیرہ کے تحفظ کا پرابلم آنے لگا. تو انہوں نے انگریزوں سے بولے کہ دیکھیے ایسے جو ہے سیاست کا سیٹ اپ بنائیے، چاہے جتنے بھی حقوق دینا ہے، لیکن ہم لوگوں کا جو ہے ممبران کے علاقہ الگ کر کے دیجیے. کہ جیسے 400 ممبر اگر ہندوستان سے ہوں گے تو ہم لوگ کتنے ہیں، سپوز 25% ہے تو 100 ممبران ہمارے طرف سے ہوں گے، 300 ان کے طرف سے ہوں گے. تو وہ 100 کون کون علاقہ ہوگا وہ دے دیجیے، اس میں ہم لوگ آپس میں جو ہے الیکشن کرا لیں گے اور جس کو چاہیں گے جتنا، یعنی ریزرویشن والا فارمولا تھا. یہ بات کانگریس کو پسند نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے اب آپ جانتے ہیں کہ 80-85 سے انگریز جو ہے مسلمانوں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا. تو اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک بات ہے تاکہ تھوڑا سا اختلاف بھی ہو ان لوگوں کو. تو یہ مسلمانوں کا ایک مطالبہ گیا انگریز کے پاس، انگریزوں نے کھڑا سے مان لیا، ہاں ٹھیک ہم الگ سے آپ کو الیکٹوریٹ کر دیتے ہیں. تو اب جب کر دیے تو اس کو اب جو ہے سنبھالنے کے لیے ایک ٹیم تو چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو اس کے لحاظ سے 1906 میں مسلمانوں نے ایک جو ہے آرگنائزیشن بنائی، لیگ بنائی، جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کا نام دیا. پھر ان کا جلسہ ہوا 1907 میں کراچی وغیرہ میں. تو یہ اس طرح سے مسلم لیگ جو ہے قائم ہوئی ہے 1906 میں. ٹھیک ہے، یہاں سے معاملہ آگے بڑھا. اس کے بعد جو ہے کانگریس میں بھی تھوڑا سا ڈویژن ہونے لگا، ایک ایکسٹریمسٹ تھا ایک ماڈریٹ تھا. کوئی لگتا طاقت کے ذریعے سے آپ ہلا دو، کوئی کہتا نہیں دھیرے دھیرے چل رہا ہے نا، ایک ایک ہو رہا ہے ایسے چلو. مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانیے کہ 1866 میں دارالعلوم بنا. اب یہ 1909 کا معاملہ ہے، تو تقریباً جو ہے 43 سال ہو گئے مدرسہ کو قائم ہوئے. تو اس کے جو فارغین تھے تو کئی سال میں کئی نکل گئے تھے، تو ان کو انہوں نے بڑی چالاکی سے جمع کرا. جتنے بھی فارغین ہیں دیوبند کے وہ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے ایک جو ہے جمعیت بنا جن کا نام رکھے جمعیت الانصار، اور ان کے جو سیکریٹری بنائے وہ اپنے ایک غیر مسلم نو مسلم شاگرد کو، عبید اللہ سندھی کو. اور ان کو ڈیوٹی دیے کہ اب جو ہے موقع آ رہا ہے کہ ایک ٹرائی ہم لوگ ہی مارتے ہیں. ہمارے باپ دادا تو 1857 مارے تھے، اب 50 سال ہو گئے ہیں، اب تھوڑا سا ایک ٹرائی کرتے ہیں. تو ٹرائی میں کیا تھا کہ اب جو ہے دنیا کے حالات بدل رہے تھے اور پہلی جنگ عظیم چھڑنے والی تھی، ماحول تیزی سے گرم ہو رہا تھا. انہوں نے اپنے شاگرد کو ڈیوٹی لگایا کہ تم جو ہے تھوڑا سا دورہ کرو اور دیکھو کہ برطانیہ کے دشمن کہاں کہاں ہیں. تو جرمنی ہے، خلافت عثمانیہ ہے، افغانستان ہے، وہاں سے تم لوگ جو ہے تھوڑا سا ایشورنس لو کہ ہم کو مدد کریں گے، ہم لوگ بغاوت کر دیں گے تو
ہتھیار دیں گے، تو یہ پورا دورہ اورا کر کے پورا مینج کر لیے تھا۔ ادھر کیا ہوا، 1914 میں جنگ عظیم چھڑ گئی، اس میں خلافت عثمانیہ جو انوالو ہو گئی، تو یہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لیٹر لکھی، تو سیکریٹ رکھنے کا، جیسے کوئی بھیجا جائے تو چیک پوسٹ پہ چیک ہوتا تھا، کیا لکھا خط دکھاؤ کس نے کیا، تو انہوں نے ایک رومال میں جو ہے نا پوری تفصیلات لکھ دی، ریشم کا رومال تھا، اس پہ پوری تفصیل لکھ دی کہ ہاں اس سے بات ہو گئی ہے، اس سے بات ہو گئی ہے، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، ادھر پلاننگ ہوئی ہے ادھر پلاننگ ہو گئی ہے۔ اور یہ جو تھے مولانا محمود الحسن جو تھے، یہ مکہ چلے گئے تھے کہ اتنا بڑا کارروائی ہوئی ہے، اگر یہ ہوا تو پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو گیا، تو ہم پہلے سے جو ہے ایک انتظام کر لیتے ہیں، تو یہ مکہ چلے گئے تھے۔ اب مکہ میں جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، لیکن انگریزوں نے کیا کیا، ڈبل گیم ہو گیا، ادھر پوری پلاننگ مسلمان بنا رہے ہیں بر صغیر کے کہ برطانیہ کے جو دشمن ہیں ان سے ساز باز کر کے ہم لوگ جو ہے بغاوت کریں گے، ادھر کیا کیا برطانیہ نے عربوں سے مل کر کے کہ جب ہم جنگ چھیڑیں گے تو تم بغاوت کر دینا ترکوں کے خلاف۔ تو شریف مکہ نے جب ادھر یعنی بالکل الٹ معاملہ ہو گیا، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، سعودی میں عربوں نے بغاوت کر دیا خلافت عثمانیہ کے خلاف، کس کے سپورٹ میں، برطانیہ کے خلاف۔ اور یہاں پلاننگ کیا بن رہی ہے کہ ہم لوگوں کو برطانیہ کے خلاف بغاوت کرنا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے، یہ رومال جو ہے لیک ہو گیا 1816 میں، تو ان لوگوں کی پھر پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، بہت زیادہ کی پکڑ دھکڑ ہوئی، تو مین لیڈر پتہ چلا، ارے کون ہے ہیرو، تو محمود الحسن، یہ کدھر ہے، یہ تو انڈیا میں ہے ہی نہیں، کہاں ہے، تو یہ مکہ میں، تو مکہ بھیجا گیا ان کو۔ تو شریف والی مکہ جو انگریزوں کا دوست تھا اس وقت، تو اس نے جو ہے بہانے سے پکڑوا دیا ہے، اب پھر وہاں سے ان کو لایا گیا، تو انڈیا میں نہیں لایا گیا، اتنے پاورفل تھے، جانتے تھے کہ اگر ان کو جیل میں رکھیں گے تو پورا ہندوستان جو ہے گرم ہو کے کھڑا نہ ہو جائے، تو ان کو پہلے جو مصر لے جایا گیا، اب مصر سے پھر مالٹا بھیج دیا گیا، میڈیٹرینین سی میں جو ایک چھوٹا سا جزیرہ مالٹا اٹلی کے پاس، وہاں بھیجا گیا 4 لوگوں کے ساتھ، ان کے شاگرد حسین احمد مدنی بھی تھے، عزیز گل بھی تھے، حسرت نصر اللہ بھی تھے، 4 لوگوں کو۔ تو یہ جو ہے تحریک ریشمی رومال کہلاتا ہے، جو سمجھے کہ 1916 میں ناکام ہو گیا۔ اب ادھر مسلم لیگ کا حال کیا ہوا کہ مسلم لیگ جو تھے وہ نوابوں کی ٹیم تھی، بس بیٹھیں گے، کرسی پائیں گے، میٹنگ کریں گے، ہاں کیا تھا کیسے تھا، اور ختم، تو انجوائے کر کے چلے جاتے مسلم۔ لیکن اس میں جو ہے جوائن کب ہوئے، محمد علی جناح کا جو رول ہے، یہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے 1876 میں، یہ پڑھنے کے لیے برطانیہ چلے گئے، انگلینڈ، وہاں سے پڑھ کے آئے تو بمبئی میں یہ جو ہے وہ ایز اے بیرسٹری کی جو ہے پریکٹس کرنے لگے، وکالت کے۔ کچھ کیسز ان کا اچھے ملے، جس کی وجہ سے بہت نام ہو گیا ان کا۔ تو اس کے بعد جو ہے کانگریس میں جو بڑے بڑے لیڈر تھے، تو ان کے یہ سیکریٹری وغیرہ ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے بعد میں جو ہے کانگریس بھی جوائن کر لیے۔ لیکن 1905 میں جب مسلم لیگ بنی تھی، یہ جوائن نہیں کیے، اور یہ ہندو مسلمان کے جو اتحاد کے بہت بڑے امبیسڈر تھے، کہ کسی طرح مل جل کے رہو، جیسے سر سید احمد خان تھے نا، ویسے 1913 میں جا کر کے یہ شامل ہوئے ہیں مسلم لیگ میں، ابھی تک جو خالی کانگریس میں تھے۔ اب اگلے سال جو ہے جنگ عظیم چھڑ گئی 14 میں، اور 16 میں کیا ہوا کہ ان کو مسلم لیگ کا صدر بنا دیا گیا، صلاحیت کو دیکھتے ہوئے۔ اصل 16 ہی میں یہ معاملہ تحریک ریشمی رومال فلاپ ہو گیا، تو مسلمانوں کا یہ 6ٹھا کمپین فلاپ ہوا، تو اس میں پھر کیا ہوا کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں سمجھوتا ہوا، اس کو جو ہے سمجھے لکھنؤ ڈکلیریشن بولتے ہیں، یا لکھنؤ پیکٹ بولتے ہیں۔ جو مطالبہ جو ہے مسلم لیگ کا تھا اس کو کانگریس نے مانا، جو کانگریس کا تھا وہ اس کو مسلم لیگ نے مانا، یہاں سے معاملہ آگے چلا۔ لیکن جب جنگ عظیم شروع ہوئی ہے 1914 میں، تو وہاں سے جو ہے خلافت عثمانیہ کو ختم ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا تھا، کیونکہ وہاں کے نوجوان جو تھے اب وہ قومی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب مسلمان سمجھ رہے تھے کہ جذباتی نوجوان لوگ ختم نہ کرتے، تو انڈیا میں جو ہے نا
اس کی مومنٹ چلی بہت بڑی، سمجھیے کہ 1912-13 ہی سے اور 1920 تک بہت مطلب شاندار انداز میں چلی، اور اس کو جو لیڈ کیے ہیں وہ محمد علی جوہر کیے ہیں۔ تو مسلم لیگ کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ محمد علی جناح۔ اور تحریک خلافت کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ تحریک خلافت کو لیڈ کر رہے تھے محمد علی جوہر۔ اور اتنا زیادہ جو ہے وہ پاورفل مومنٹ تھا کہ گاندھی جی بھی تحریک خلافت میں شامل تھے۔ اب بتائیے گاندھی جی کہاں؟ اب وہ تحریک خلافت قائم ہونی چاہیے۔ بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت بھی دے دو، ساتھ تیرے ہو شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت بھی دے دو۔ اتنا زیادہ کہ گاندھی جی کو لگا، گاندھی جی جو ہے وہاں سے واپس آئے تھے 1915 میں افریقہ سے، وہ تو افریقہ میں تھے، وہ یہاں آئے، وہ بے تاج بادشاہ بن گئے۔ تو اس لحاظ سے جو سوچے کہ مسلمان کبھی ساتھ نہیں دیں گے نا، تو یہ ہمارے کبھی ساتھ نہیں دیں گے، تو اس لحاظ سے بولے ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ خود مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو خلافت کو ختم کر دیا، تو پھر یہاں سے جو ہم لوگ تو خلاف تھے کہ انگریز کو، کہ انگریز ختم نہ کرے، لیکن پتہ چلا کہ وہ خود ہی مسلمان نے ختم کر دیا، تو یہاں پہ وہ خلافت کولیپس ہو گئی۔ تو آپ سمجھیے کہ 3 پرسنالٹی جو ہے 10 سے لے کے 20 کی دہائی میں، ایک مسلم لیگ کو لیڈ کر رہا ہے محمد علی جناح، اور 16 میں جو ہے اس کا صدر بن گیا ہے۔ ایک ہے خلافت مومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے جو مسلمانوں کے قومی تحفظ کر رہا ہے کہ بھائی مسلمان کے جو ہے اتنے ممالک پر اثرات ہیں، خلافت عثمانیہ ہے، یہ قائم رہنا چاہیے، ختم نہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور پرسنالٹی وجود میں آ گئی جس کی پیدائش ہوئی تھی 1888 میں، ان کا نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد۔ وہ ایک الگ جو ہے دھن لے کر کے کھڑے ہو گئے، وہ بولے کہ حکومت الہیہ کا قیام ہونا چاہیے، اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت۔ اب وہ جو ہے کئی مضامین مطلب میگزین نکالنا چاہیے، الحلال، البلاغ، یہ وہ، حزب اللہ قائم کرنے کی جو اعلان کیا۔ 8 سال تو اتنا بغل بجائے دم کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت، لارڈ مطلب صاحب کا دور کی طرف یہ ہو کہ پورا ایک ہلچل مچ گیا۔ ایک طرف میں محمد علی جناح اور پھر ایک محمد علی جوہر، ان تینوں نے جو ہے پورا ایک دم ہندوستان کو ہلا دیے۔ لیکن وہ ہوا کیا کہ 1920 میں تحریک خلافت ختم ہو گئی، وہ معاملہ شانت ہو گیا۔ محمود الحسن جو ہے چلے گئے کہاں؟ جیل میں، تو وہ تھوڑا سا تحریک ریشمی رومال یہ معاملہ ہو گیا۔ اور ایک حادثہ پیش آ گیا ابوالکلام آزاد کے ساتھ، تو وہ کیا ہے بتا دیتا ہوں کہ 1920 میں محمود الحسن صاحب کو ٹی وی بہت بڑھ گیا تھا، تو انگریزوں کو لگا کہ یہ کہیں انتقال نہ کر جائے، اگر ہمارے جیل میں انتقال ہوا اس کی خبر جاگے نا تو پورا مسلمان کھڑا ہو جائے گا، لہٰذا ان کو ریلیز کر دو زندہ ہی میں، تاکہ پھر اپنے گھر پہ مریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر ان کو پانی کے جہاز سے لایا گیا بمبئی ایئرپورٹ پہ۔ یہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ان کو ریسیو کرنے گاندھی جی گئے تھے، کیونکہ پہلے پانی جہاز چلتا تھا۔ تو وہ آنے کے بعد جو ہے پھر اپنے جتنے بھی دیوبندی حلقے کے لوگ تھے ان کو جمع کیے، اور پھر اس کے بعد ایک جلسہ کیے، اور جلسہ میں انہوں نے صدارتی خطبہ دیا، اور اس میں بولے کہ دیکھو میں جتنا بھی جو جیل کے دوران غور و فکر کیا نا کہ ہمارے ذلت کے اسباب کیا ہیں، تو مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ 2 ریزن ہیں، ایک ہم لوگوں کی قرآن سے دوری اور ایک باہمی اختلاف۔ تو اب تو میں سوچ کے آیا ہوں کہ اگر زندگی بچ گئی تو اب یہی 2 کام کروں گا، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کروں گا، اب قرآن کا مکتب جو ہے گاؤں گاؤں میں کھول دوں گا۔ اب پھر انہوں نے ایک سجیشن دیا کہ دیکھو اصل اسلام کی خدمت جو ہے نا، اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ کون لیڈ کر سکتا ہے اس کو، تو مجھے جو ہے ایک میں بڑی چارمنگ دکھ رہی ہے۔ تو وہ کس میں چارمنگ دکھ رہی ہے؟ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی تحریر بھی بڑی مضبوط تھی، اور تقریر تو آپ جانتے ہیں، ابوالکلام تو نام ہی ہے ان کا نا، تخلص کلام کا باپ بولنے میں، مطلب اتنی بہترین تقریر کرتے تھے کہ جب پارٹیشن ہوا ہے نا تو بہت سارے لوگ جو ہے پاکستان جا رہے تھے انڈیا کے، تو دلی پہنچ کر کے جامع مسجد میں پہلے ہالٹ کیا کہ یہاں سے پھر سفر آغاز کریں گے، تو ایک تقریر کیے تو سب لوگ اپنا جو ہے گٹری کھول دے کے نہیں جائیں گے،
تو اتنے تقریر میں ان کی جادو رہتی تھی. تو مولانا محمود الحسن نے جو ہے سارے شاگردوں سے کہا کہ اگر واقعی میں تم اسلام کی خدمت چاہتے ہو نا تو اس لڑکے کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. اب یہ 1920 کی بات ہے سمجھیے. تو 1888 میں تو یہ پیدا ہی ہوئے ہیں. تو کتنے سال کے ہوئے؟ 32 سال کے. تو نوجوان ہی تھے. آج سوٹ بوٹ میں رہتے تھے, ہمیشہ ٹیپ ٹاپ رہتے تھے. تو اس نوجوان کے ہاتھ میں بیعت کر لو, یہ بہت تیز لے جائے گا. لیکن وہ جو بڑے بڑے شاگرد رہتے ہیں 60+ والے, وہ کہیں گے شیخ یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ کی جانشینی کا, اور پھر اتنے بڑے ہنگامے میں کیسے کر لیں, مشورہ کریں گے اس میں. وہ مشورہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر برف کو پگھلا دیتا ہے. یہاں سے جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے مایوس ہو گیا کہ اب اس سے بڑے تو سفارش کہیں سے نہیں آ پائے گی. انہوں نے تو خود سے ہی مجھ کو پہچان کر کے وہ بولے, پھر بھی یہ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل عالم سے ہٹ کر کے تھے. وہ تھوڑا سوٹ بوٹ ٹیپ ٹاپ رہتے تھے. اب مسلمان میں تقویٰ کا مطلب کیا, گندا سندا تھوڑا ہے, ٹوپی تھوڑی ٹیڑھی رہنی چاہیے, بالکل ٹیپ ٹاپ ہے تو دنیا دار لگتا ہے. تو وہ اس ٹائپ کے تھے. تو وہاں سے وہ مایوس ہو گئے اور حکومت الہیہ کا بوریا بستر باندھے اور پھر کانگریس میں شامل ہو گئے. اب بالکل ہی یو ٹرن لیے. تب دیکھیے 3 برانچ ابھی نکلیں گے آگے سے. اب پرسنالٹی میں کون رہ گئے؟ آگے جو پرسنالٹی سامنے آئی, ابوالکلام آزاد آگے کانگریس میں. اور محمد علی جناح کا بھی معاملہ کیا ہوا کہ وہ کام کرتے رہے سول نافرمانی یہ سب مومنٹ جو ہے, وہ بھی مایوس آ کر کے بولے ہم سے نہیں ہو پائے گا, یہ رکھیے مسلم لیگ یہ سب. میں چلا. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ تو ہم جا رہے ہیں لندن. کیوں؟ ہم پریکٹس کریں گے, یہ سب نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ ارے تو بھائی جو میں بتاتا ہوں کچھ راز کی بات جا کر کے وہ انگریزوں کو جا کے بتا دیتے ہیں. اب مسلمان تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو کس کو لیڈ کروں میں؟ ہندو سنتا نہیں اور یہ قابل اعتبار نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. تو وہ چلا گیا. تب خلا ہو گیا. محمود الحسن صاحب کا انتقال ہو گیا 1920 میں. علامہ شبلی کا انتقال ہو گیا 1914 میں. تو اب جو ہے بچ گئے کون؟ 3 بچ گئے, مولانا محمد علی جوہر اور ابوالکلام آزاد. لیکن ایک اور تو پیدا ہوئے تھے 1977 میں, علامہ اقبال. تو یہ مسلم لیگ کو پھر سمجھیے 1930 میں علامہ اقبال کو صدر بنایا گیا. وہ بولے کہ دیکھو یہ مسلم لیگ کامیاب نہیں ہوگی. مسلم لیگ کیوں نہیں کامیاب ہو رہی ہے؟ کہ بھائی ہم کو جو ہے نا الگ سے جو ہے ممبر پارلیمنٹ دے دو تاکہ ہم لوگ جو ہے یہ کریں. یہ بولے دیکھو اس طرح یہ ڈر والا کھیتی نہیں چلے گی. اور اس نے جو ہے نہرو کمیشن کے سامنے ریکویسٹ بھی پیش کیا کہ ہم لوگ کو جدھر جو ہے پاکستان سائیڈ میں جو مسلم میجورٹی والا علاقہ ہے نا ادھر ایک ملک ہی بنا کے دے دو. کہا ایسا کیسے ہوگا بھائی؟ تو نہیں کیا تو جانے دو. لیکن ان کا ویژن بہت اسٹرانگ تھا, یہ بہت بڑے مفکر تھے. ان کو 1930 میں جو ہے نا مسلم لیگ کا صدر بنا دیا گیا. تو صدر بنا دیا گیا تو ان کو صدارت کا خطبہ دینے کے لیے کہا گیا. تو صدارت کا خطبہ دینے کے لیے کہا گیا تو اس میں انہوں نے ایک عجیب چیز کہہ دی. بولے کہ یہ ایک ڈیسٹنی ہے, تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اب اس کی بات کرو. اگر ایسا ہو گیا تو ہم لوگوں کو ایک موقع ہاتھ آ جائے گا. کس چیز کا؟ کہ اسلام کے دور ملوکیت میں جو اسلام کے چہرے پر داغ دھبے آ گئے ہیں ظلم زیادتی کے, اس کو مٹا کر کے خلافت راشدہ کا ماڈل سامنے لانے کا ایک موقع مل جائے گا. کہ ایک زمین مل جائے گی, ایک علاقہ مل جائے گا, اس میں جو ہے خلافت راشدہ والا ماڈل جو ہے سوشل جسٹس قائم کر دیں گے. تو پھر اسلام پہ جو بیچ میں داغ دھبا رہ گیا اس کو سائڈ ہو گیا کہ بھائی یہ اسلام ہے, خلافت راشدہ ہے, یہ پاکستان ہے. اب یہ تو جو ہے جوش بھر دیا سب لوگوں کو, کیونکہ اس سے پہلے تک جو ہے 1906 سے لے کر کے 1930 تک جو تھا وہ نگیٹو تھا. نہیں ہم مارے جائیں گے, ہم کو الگ دیجیے. اب یہ پازیٹو آیا, ہم کو اس لیے چاہیے.
اسلام کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں میں جو ہے جوش جذبہ بھر گیا۔ اب ادھر جو 3 پرسنالٹی میں جو ہے نا تھوڑا سا یہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینس دیکھیے۔ ایک طرف محمد علی جناح ہیں، ایک طرف جو ہے علامہ اقبال ہیں، اور ایک طرف مولانا مودودی بھی ہیں، اور ایک طرف ابوالکلام آزاد ہیں۔ اسی بیچ میں سے مولانا مودودی کی پیدائش ہو گئی 1903 میں، اور یہ بڑے ذہین تھے، تو 1926 میں جو ہے الجہاد فی الاسلام جیسی کتاب نکال دیے، تو وہ بھی پاور میں آ گئے، سمجھے کہ انٹلیکچوئل لیول پہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ تینوں کے بیچ میں جو ہے نا مولانا علامہ اقبال آتے ہیں۔ تینوں کا آئیڈیالوجی کیا ہے کہ حزب اللہ جو قائم کر رہے تھے ابوالکلام آزاد 12 سے لے کر کے 20 تک، اور جو بوریا بستر سمیٹ چھوڑ دیے، وہ کام کو پک اپ کر لیا مولانا مودودی نے، کہ اسلام کے احیاء، اسلام کی ریوائیو میں کروں گا، اس کے بغیر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ زمین لے لیے، اب مسلمان کو اسلام سے محبت ہی نہیں رہے گی تو جا کے شرابی پیئیں گے تو کیا فرق؟ تو پہلے جو ہے انسان کو تیار کرے، پھر اس کے ذریعے سے ریاست تیار ہو۔ تو یہ والا کام جو ہے کہ اسلام کو ریوائیو کرنا ہے، یہ کام کنہوں نے لیا؟ مولانا مودودی نے۔ اور محمد علی جناح کیا لیے؟ وہ بولے کہ اسلام بعد میں دیکھیں گے، پہلے مسلمانوں کے جو خطرات ہیں کہ اگر آزادی مل گئی نا تو پھر جو ہے انگریزوں کی غلامی کے بجائے پھر ان کی غلامی میں آ جائیں گے، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، الگ سے مسلمانوں کی ایک مملکت ہو جائے۔ تو مسلم قوم کا ایشو بنا کر کے انہوں نے، مولانا مودودی نے اسلام کو بنائے ٹارگٹ، اور محمد علی جناح نے کس کو ٹارگٹ بنایا؟ مسلم قوم کو۔ اور ابوالکلام آزاد بولے متحدہ قومیت ہونا چاہیے، ہندو مسلمان سکھ اور سب بھائی بھائی۔ اب اس میں جو ہے پہلے تو ان دونوں کا ٹکر تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم لیگ کہ نہیں، 2 ملک بننے چاہیے کیونکہ ہم الگ ہیں وہ الگ ہیں، اور ابوالکلام آزاد کہتے تھے ہم لوگ ایک ہی ہیں، جب ایک دیش میں رہتے ہیں تو ایک ہیں۔ اب یہ کہتے تھے نہیں، ہم 2 مذہب کے ماننے والے ہیں تو ہم 2 ہیں۔ اسلام میں تو اگر کوئی باپ ہے، اس کا 2 بیٹا ہے، ایک کافر ایک مسلمان ہے، تو وراثت میں حصہ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے کہہ دے رہے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے تھے نہیں، حالات کا تقاضا سمجھو، ایسے ہی مائنورٹی میں ہیں، اور ایک اور نیا شیشہ چھوڑیں گے تو اور بھی جو ہے مارے جائیں گے۔ اب اس میں جو ہے شروعات میں تو متحدہ قومیت کو دم زیادہ تھا، کیونکہ ان کو بیکنگ بھی دیوبندی پوری فکر کی تھی، لیکن بعد میں مسلم لیگ کے بعد میں وزن پیدا ہونے لگی۔ اس میں ایک ریزن تو میں بتایا کہ علامہ اقبال نے ایک انجیکشن لگا دیا پازیٹیو والا، کہ ہم ڈر کے نہیں بات کر رہے ہیں بلکہ اس کے لیے بات کر رہے ہیں، اور دوسرا غیر مسلموں کی طرف سے بھی ایک جو ہے خدشہ بڑھ گیا تھا۔ یہ 1920 سے لے کر کے 30 تک میں غیر مسلم کے بڑے بڑے آرگنائزیشن سامنے آئے، شدید تحریک وغیرہ اسی میں چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ کہتے تھے اب 900 سال کا بدلہ لینا کا موقع آ گیا ہے، انگریز مسلمان دونوں سے بدلہ لیں گے۔ RSS کے جو ہے آرگنائزیشن 1925 میں قائم ہوئی، تو یہ دھڑا دھڑ یہ جو ہے ان کو اچھال آتا جا رہا تھا۔ اب کانگریس جو ہے اسٹیج پہ تو بولتے تھے کہ سب ایک ہیں، جیسے نرسمہا راؤ سیکولر لیڈر تھا، لیکن بابری مسجد کس نے توڑا؟ پتا تھا جنات نے توڑا، کوئی جیل ہی نہیں گیا۔ تو کہنے کو کچھ اور دکھانے کو کچھ، یہ والا معاملہ تھا۔ تو یہ لوگ لیڈر تھے، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں کے بعد جو ہے انکلائنیشن مسلم لیگ کی طرف ہونے لگا کہ ان لوگوں کے بعد میں دم ہے، یہ دیکھو ایک ایک کر کے ہوتا جا رہا۔ لیکن علامہ اقبال کو پرابلم یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو ایک بڑا لیڈر تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ 1885 میں کانگریس قائم ہوئی، کس نیت سے؟ کہ بھائی ہندوستان کے عوام اور یہ برٹش کے حکمراں کے درمیان ایک لنک ہو جائے تاکہ بات چیت ہوتی رہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تم لوگ ڈائریکٹ آ کر کے ہم سے بات کیا کرو، تو گول میز کانفرنس ہوا۔ اسی میں ایک پرسنالٹی اور تھی ڈاکٹر امبیڈکر کی، وہ ہریجن کے مصیبت سے پریشان تھے کہ بھائی ہم کو ستانا چھوڑو، تھوڑا سا ہم کو بھی الگ سے دو کچھ، تو وہ الگ چیپٹر ہے، یہ ہم مسلمانوں کی بات کریں۔ تو 1930 میں ان لوگوں نے گول میز کانفرنس بلائی لندن میں، اس میں جو ہے ادھر سے گئے مولانا محمد علی جوہر، وہ بہت بیمار تھے لیکن بولے ہم جائیں گے، تو وہ اسٹیچر پہ جا کر کے ان کا جہاز پہ جو بیٹھایا گیا، پانی کے جہاز، اور وہاں گول میز کانفرنس میں جا کر کے انگریزوں کے ناک کے نیچے بولے تھے
کہ دیکھو ہم غلام ملک سے آئے ہیں، ہم غلام ملک میں واپس نہیں جائیں گے، یا تو تم آزادی کا پروانہ دو یا دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین دو، ہم نہیں لیں گے۔ یہ بات چیت ختم کرو۔ تو اب انگریز تو آزادی اتنا دینے والا ہے نہیں تھا کہ ڈائلاگ کے بیس پہ، اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز دے دیا، ان کا انتقال ہو گیا وہیں۔ اب ان کی لاش کہاں دفنائی جائے؟ تو فلسطین کے ایک مفتی اعظم تھے، مفتی اعظم مولانا امین الحسینی، انہوں نے برطانیہ سے ریکویسٹ کی، کیونکہ برطانیہ کا جو قبضہ فلسطین پہ بھی تھا، تو ان سے ریکویسٹ کیا کہ یہ کم سے کم باڈی ہم کو دے دیجیے، بہت مبارک باڈی ہے۔ تو اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے دے دیا، تو ان کے لاش پھر جو ہے یروشلم آئی، اور یروشلم میں ان کا قبر ہے۔ تو اب یہ ایک بڑے لیڈر کا خلا ہو گیا۔ اب علامہ اقبال تو ویژنری لیڈر تھے، لیکن جو ہے وہ اسپیکنگ پاور نہیں تھی ان کی، تو ماس کو لیڈ کون کرے گا؟ اس کے لیے تو اویسی جیسا بندہ چاہیے۔ تو ان کو لگا کہ کوئی ہے ہی نہیں، دکھ ہی نہیں رہا، اور ابوالکلام آزاد ہیں تو یہ تو متحدہ قومیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر لوگوں کا دھیان گیا کہ کس کو کیا جائے، بولے وہ محمد علی جناح ہی کو بلاتے ہیں۔ تو پھر سب لوگ جب مشورہ کیا کہ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ صحیح سے رہیں گے اور بات لکھ نہیں کریں گے، آپ آئیے ہم کو لیڈ کیجیے۔ تو 1 سال کے بعد جو ہے نا، یا 2 سال کے بعد، یعنی 31 یا 3 گول میز کانفرنس ہوئی ہے، 30 31 سے 32، تو پھر علامہ اقبال گئے گول میز کانفرنس، اور اسی میں پھر محمد علی جناح سے ملے اور اس کو بولے کہ چلیے اور آپ لیڈ کیجیے۔ ہم کیسے لیڈ کریں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو وہ ایسا کیجیے کہ یہ نگیٹو والا معاملہ ہٹا دیں، پازیٹیو انجیکشن ماری کہ ہم اسلام اس لیے چاہتے تاکہ اسلام کو غالب کریں۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تب وہ واپس آئے۔ پھر اس کے بعد جو سلوگن دیکھیں گے نا، تو آپ کو ایک ہی سلوگن ملے گا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اتنا زیادہ تقریر میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب، تو مسلمان تو جھوم گیا۔ اب لا الہ کا مطلب تو پھر تو کوئی شراب کھانے سے بھی نکلا تو کہے گا لا الہ الا اللہ، ہو تو چاہیے ہی اپنے کو۔ تو 1933 میں کیا ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا کیمبرج کا، جس کا نام تھا چودھری رحمت علی، اس نے پاکستان کا نام بھی قائم کر دیا۔ تو وہ جو دیش ملے، وہ علامہ اقبال تو صرف بولے تھے کہ شمال مغرب میں ایک ریاست قائم ہوگی، انہوں نے کہا کہ اس کا نام پاکستان ہوگا۔ تو نام بہت اچھا لگا تو کہا چلو اب اسی کو رگڑو۔ اب پھر محمد علی جناح جب آ گئے تو ہر تقریر میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، ہم کیوں چاہتے پاکستان، ڈر ور کا معاملہ نہیں ہے، اسلامی نظام قائم کریں گے، اسلام کا ذیل اجتماعی قائم کریں گے، اسلام کا یہ کریں گے، اسلام کا وہ کریں گے۔ اب تو جو پاکستان کے صوبے میں نہیں تھے، یو پی بہار کے لوگ بھی کہاں ہونا چاہیے، بھائی آپ کو تو جانا نہیں تھا، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں تو پاکستان کا ایک تجربہ ہوگا، اسلام کا ایک تجربہ ہوگا، ہم مصیبت جھیل دیں گے چلے گا، لیکن یہ لوگ کم سے کم تجربہ باز ہے، دور خلافت کریں، یاد تازہ کریں۔ لیکن پھر بھی جو ہے اتنی زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ 1937 میں جو ہے ایک مرتبہ الیکشن کرایا برطانیہ والوں نے، تو بھائی ایک طرف محمد علی جناح ہیں، ایک طرف مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، علماء دیوبند وغیرہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ریپریزنٹیٹیو، تو کون ہے بھائی آپ کن کی بات مانیں؟ تو الیکشن کر لو، تو جن کو مسلمان زیادہ ووٹ دیں گے ان کو ریپریزنٹیٹیو مانیں گے، لاجیکل بات ہے۔ الیکشن کرایا گیا، مسلم لیگ ہار گئی، تو یہ اور مصیبت آ گئی، اور کانگریس کی حکومت بن گئی، تو کانگریس کو ہندوؤں کو بھی ووٹ ملا، مسلمانوں کا بھی ووٹ ملا، مولانا ابوالکلام آزاد کی جیسے، علماء دیوبند کی جیسے، ان کی حکومت بن گئی۔ لیکن وہ جو حکومت چلائے تو اتنے گندے طریقے سے چلائے، یا اتنا باعث طریقے سے چلائے کہ مسلمانوں کا آنکھ کھل کے ارے وہ مسلم لیگ والے ٹھیک بولتے تھے، ایسے ایسے قانون وغیرہ پاس کرنے لگے مسلمانوں کے پاس، جیسے آج کل ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، اسی کہنے کی بات۔ تو پھر جب جو ہے 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا، اور 1940 میں مولانا مودودی کمپلیٹ جو ہے یہ قومی جدوجہد سے الگ ہو کر کے اسلام کے احیاء کے لیے ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن کی بنیاد ڈال دی، جس کا نام جماعت اسلامی رکھا 1940-41، اور وہ پاکستان چلے گا۔
یہ یہیں انڈیا میں رہے، پھر بٹوارے کے بعد پاکستان میں. تو اب یہ ہے کہ مولانا مودودی جو ہے بالکل ہی الگ ہو گئے، ابوالکلام سے بھی، آزاد سے بھی الگ ہو گئے کہ متحدہ قومیت یہ تو شرک ہے، سمجھیے یہ تو بالکل غیر اسلامی بات کر رہے ہیں. اور ادھر جو ہے مسلم لیگ سے بھی ان کو جو ہے الرجی تھی، الرجی میں بول رہا ہوں کہ یہ اس طرح اسلامی حکومت نہیں قائم ہوتی ہے. بڑی بڑی کتابیں لکھے، تقریر کیے کہ اس طرح سے جو آپ قائم بھی کر دیے تو کیا کریں گے، یہ لوگ بھی جو ہے اسلام کے اصولوں کے دھجے اڑائیں گے. تو پہلے تربیت کیجیے، پہلے اسلامی اصول کو واضح کیجیے، صوم و صلات کو پابند کرائیے. ورنہ تو دیکھتے ہیں نا کہ جلوسوں میں شب برات کی جلوس چلتی رہتی ہے اور عصر کی نماز قضا ہوتی رہتی ہے. تو بولے ایسے تو اسلام تو بدنام ہوگا اور کچھ ہوگا نہیں. لیکن تو اس لحاظ سے بولے کہ نہیں ہوتا تو ہم یکسوئی کے ساتھ جو ہے، لیکن اس سے نقصان بہت پہنچا مسلم لیگ کو کہ ان کی قلم میں بڑی طاقت تھی، قلم میں طاقت تھی تو بڑے بڑے جو ہے صلاحیت مند لوگوں کو کھینچ لیے اپنے طرف اور یکسو کر دیے احیاء اسلام کی طرح. لیکن 1940 میں جو ہے مسلم لیگ نے ایک لاہور ریزولوشن پاس کیا. اس میں انہوں نے جو ہے اپنا ٹارگٹ بنایا کہ اب پاکستان کو ہم لے کے رہیں گے. ابھی تک تو خالی بولتے تھے کہ ایسا ہم لوگ سوچ رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ وہ. اب انہوں نے جو ہے ڈکلیئر ٹارگٹ فکس کر دیا کہ ہمارا ٹارگٹ ہے پاکستان کا قیام. تو اس کے بعد تو جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے ہی جنگ عظیم دوم چھڑ گئی تھی، تو بہت افراتفری رہا. پھر سبھاش چندر بوس میں، گاندھی جی میں بھی اختلاف ہو گیا. وہ چاہتے تھے سافٹ طریقے سے جو ہو، وہ چاہتے تھے ہارڈ طریقے سے ہو. پھر 45 میں جا کر کے جو ہے جنگ عظیم ختم ہو گئی. اب یہ اتنا گہما گہمی والا معاملہ تھا کہ ابوالکلام آزاد کئی سال تک کانگریس کے صدر بنے رہے. انتخاب ہی نہیں ہوتا تھا، چلیے آپ ہی رہیے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لحاظ سے جیسے پھر 46 میں جو ہے برطانیہ والے کا موڈ بن گیا کہ اب ان کو آزادی دینی پڑے گی. تو پھر وہاں سے جو ڈکلیریشن آیا، پھر لاسٹ جو ہے انہوں نے وائس رائے کو بھیجا ماؤنٹ بیٹن کو کہ جائیے اور آپ کو اسی مشن کے تحت بھیجا جا رہا کہ آپ دونوں کو سیپریٹ کر دیجیے. تو پھر ایک جو ہے ڈیورین لائن کھینچا گیا. تو مشرق میں جو ہے بنگلہ دیش، جس کو ایسٹ پاکستان کہا گیا، اور مغرب میں ویسٹ پاکستان بنا کر کے ان لوگوں کو دیا گیا. اور کہا گیا کہ پہلے جو آپ لوگ جلدی جلدی کانسٹیٹیوشن بنا لیجئے، جب تک ہم ٹائم دیتے ہیں، جب تک جو ہے ہم ہی ہمارے انڈر میں رہیں گے، آپ لوگ سے جو گورنر جنرل کی حیثیت سے رہیں گے. تو انڈیا نے تو فوراً ہی جو کام تو پہلے سے شروع کر دیا تھا 46 سے. تو 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا، لیکن کانسٹیٹیوشن کا کام جاری تھا. لہذا جو ہے وہ گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن ہی تھا. 1950 26 جنوری کو جب کانسٹیٹیوشن لاگو ہوا ہے تب سمجھے کہ انڈیا ریپبلک بنا ہے. ورنہ ادھر خالی آزادی ملی تھی لیکن 100% نہیں ملی تھی. اب پاکستان کا تو جو کانسٹیٹیوشن تیار ہوا 1956 میں، تو 56 تک جو ہے گورنر جنرل ہی تھا، وہ کوئی جو ہے پریسیڈنٹ نہیں بن رہا تھا. تو ادھر جو ہے گورنر جنرل جو بنا وہ محمد علی جناح بنے. لیکن دونوں ملک کو ایک حادثہ پیش آ گیا. ادھر گاندھی جی جو تھے روح رواں تھے مسلمانوں کی انڈیا کے، تو اس کو جو ہے RSS کے ایک بندے نے جو گولی مار دیا کہ تم جو سب کو لے کے چلنے کی بات کرتے ہو. تو اس کو گولی مار. تو 1948 میں وہ حادثہ انڈیا کو پیش آ گیا. اور نیکسٹ ایئر پاکستان کو بھی محمد علی جناح کو جو چونکہ TB کی بیماری ہو گئی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ادھر حادثہ پیش آ گیا. تو جس کے وجہ سے جو ہے وہ آزادی کی خوشی جو ہے غم میں کچھ دنوں کے لیے تبدیل ہو گئی. تو یہ مختصر سا جو جائزہ تھا کہ پاکستان کب وجود میں آیا اور کیوں وجود میں آیا اور کیسے وجود میں آیا. تو یہ میں سوچا کہ کلیئر کٹ بات رکھ دی جائے. تو یہ خلاصے کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اسلام کے احیاء کو لے کر چل رہے تھے وہ مولانا مودودی کا برانچ تھا. تو ان کا انوالومنٹ بہت زیادہ نہیں ہے پاکستان کے بنانے میں. جب بن گیا ہے تو پھر یہ شریک ہوئے ہیں، بات سمجھ لیں. اور جو لوگ قومی ترقی یعنی غلبہ کی بات کر رہے تھے، اسلام جو ہے مسلمان قوم کی ترقی، تو ان کو کامیابی ملی پاکستان بنانے میں، جس کے وجہ سے وہ جو ہے اسلام آ نہیں پایا. مطلب یہ کہ میرا نظریہ ہے احیاء اسلام، اب مجھے کامیابی ملتی تو میں فوراً نافذ کر دیتا.
لیکن میرا نظریہ الگ تھا، میں مسلمانوں کی قوم چاہ رہا تھا. اب مجھے غلبہ ملا ہے اور میں آپ کا نظریہ لے لوں، جبکہ 10 سال سے آپ کا ہمارے سنگھرش چل رہا. تو وہ آگے جو ہے ہسٹری میں کیا ہوا کہ اسلام میں وہاں پر کتنا کام ہوا نہیں ہوا، کیسے ہوا، تاریخ کا کیا رخ کدھر مڑ گیا، جماعت اسلامی پھر کیا رول نبھائے، تو وہ انشاءاللہ الگ اس سے جو ہے ایک تاریخی حقائق رکھیں گے. کیونکہ 75 سال کی تاریخ تو پاکستان کی بھی ہے، تو پاکستان بھی ساتھ ہی میں انڈیا سے تو ایک دن پہلے ہی جو ہے آزاد ہوا، لیکن وہ اتنا مقروض آج کیوں ہے؟ انڈیا تو اس سے زیادہ ڈائیورس کنٹری ہے، اس سے زیادہ غریبی حالت میں تھا، لیکن ابھی اتنے ترقی میں کیوں ہیں؟ تو سارے پہ یہ انشاءاللہ ایک ہیلدی گفتگو ہوگی. جزاک اللہ.